صبر کا مہینہ۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ فاطمہ کا گھرانہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ان کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس بار اور زیادہ کیا جانا تھا کیونکہ اس بار فاطمہ کی خالہ عائشہ اپنی دو بیٹیوں بینا اور صبا کے ساتھ لندن سے ان کے گھر آ رہی تھی۔ فاطمہ کو سحری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ اس بار رمضان کے مہینے میں اسکول کی چھٹیاں بھی تھیں۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوتی تو زور سے ذرا پہلے جاگتی، پھر تھوڑی دیر بعد امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہی ہیں۔ اس کی والدہ جن چیزوں کا نام لیتی تو منہ بسوڑ لیتی اور اپنی پسند کا ایک آدھ چیز ضرور بنوا لیتی۔ اس کی امی 3 بجے سے ہی افطار کی تیاریوں میں لگ جاتی۔ سحری کے لیے الگ سالن بنتا، ساتھ میں کچھ چیزیں، افطاری کے لیے 2 قسم کے مشروبات تو ضروری بنتے۔ فاطمہ اپنی امی کی مدد بھی نہ کرواتی اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی یا فضول قسم کے گیم شو سے لطف اندوز ہوتی۔ فاطمہ کی خالہ زاد بہنوں نے اس کے یہ معمولات دیکھے تو بہت افسردہ ہوئی۔ عائشہ خالہ کے گھرانے کے طور طریقے مختلف تھے۔ وہ بے جا اسراف کی قائل نہیں تھی۔ وہ افطاری میں بس کھجور کے ساتھ پانی پی کر افطار کرتی اور پھر نماز مغرب ادا کر کے کھانا کھا لیتی اور پھر تراویح کی تیاری کرتی۔ فجر کے بعد عائشہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتیں، تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتی۔ ہلکا پھلکا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے تب بھی ہمیں غریب کی مشکلوں کا احساس ہوگا۔ فاطمہ اور اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئی کہ عائشہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بینا اور صبا کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں۔ انہوں نے عبادت کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ فاطمہ اور اس کی امی عید کی خریداری آخری عشرے میں کرتی تھی، جب بازار میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں ان سب باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس بار عائشہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا، بلکہ جو تحائف وہ وہاں سے لائی تھی ان سے کہا، تم لوگ عید پر یہی پہننا، مفلس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیریت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر فاطمہ اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان المبارک الگ طریقے سے گزارا تھا۔ اس مبارک مہینے سے فیض یاب ہونے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے عائشہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں اندھیروں سے نکالا۔